بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ آج دو موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ایک موضوع تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً ہر سیاستدان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جی ایچ کیو سے ذرا فاصلے پہ ظاہر کرے اور یہ شو کرے کہ وہ جو کچھ ہے وہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ اور دوسرا موضوع ہم یہ لیں گے کہ ہماری سیاست نے ہمارے اچھے بھلے خاندانوں کو کس طرح متاثر کیا ہے، اور ماضی میں کس طرح خاندان سیاست کی نظر ہو گئے یا سیاست ان کو کھا گئی، اور کس طرح آج بھی بعض ہمارے بہت ہی معزز خاندان جو ہیں سیاست کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے نوآباد کے دور میں اور انور کدوائی صاحب ایک بار پیر صاحب پگاڑا کو، جو پہلے موجودہ پیر صاحب پگاڑا کے والد مرحوم، ان سے ملے تو ہم نے، وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بزنس سائنس تھے، بہت یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت خوبصورت طنز فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جی ایچ کیو سے کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا تعلق ہی جی ایچ کیو کے ساتھ ہے۔ میں تو کھلم کھلا اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میری پارٹی جی ایچ کیو کی پارٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہی تھی، حقیقت وہ بیان کرتے تھے اور وہ بڑے کھرے اور سچے انسان تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری پارٹیوں کا جی ایچ کیو سے تعلق ہے، کوئی تسلیم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں جتنے حضرات آتے ہیں ان کی اپنی ابتدا میں کوئی ورتھ نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے اندر تیزی آتی ہے، ہوشیاری آتی ہے، لیکن سب کچھ حاصل ہو جانے کے باوجود انہیں جی ایچ کیو سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو موجودہ بڑی سیاسی جماعتوں کا آپ تذکرہ کر لیں تو مسلم لیگ نون کے تو چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں ان کا ہمیشہ ان کی شہرت یہی رہی کہ وہ جی ایچ کیو سے بنا کے رکھتے ہیں یا ان کا رابطہ رہتا ہے۔ بڑے بھائی صاحب جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کی اختیارات کے حوالے سے ان کی کسی وقت جی ایچ کیو سے یعنی دوری ہو جاتی ہے، فاصلہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں تو وہ تلخی پیدا ہوئی کہ انہیں یہاں سے جانا ہی پڑا۔ جبکہ موجودہ وزیر اعظم ہمیشہ سے جی ایچ کیو کے آدمی ہی تصور کیے جاتے رہے ہیں، وہ رات کو ملیں یا دن کو ملیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا نو ڈاؤٹ کہ مہاذرائی ماضی میں رہی، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے بھی رابطے رہتے تھے، اور موجودہ زرداری صاحب جو ایک وقت میں یہ کہتے پائے گئے کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے سیاست میں رہیں گے اور آپ کا تو اتنے سال کا ٹینیور ہو اور ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن بالآخر انہیں رجوع کرنا پڑا اپنے اس بیان سے بھی، اور پھر انہیں نے اس وقت جو صورتحال ساری بنی ہے تو بہت اہم رابطے قائم کیے اور بڑا کردار ادا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی یہ کہے ساری جماعتوں کا، اور پھر جی ایچ کیو کیا ہے؟ ہم پاکستان کے تمام مڈل کلاس کے لوگوں کا جو ہم سنتے ہیں کہ وہی تعلق جی ایچ کیو سے اس طرح بنتا ہے کہ جی ایچ کیو جو ہماری ملک کی سالمیت کی ضامن ہے وہ ہمارے ہی قوم کے نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، اپر کلاس کے بھی کچھ لوگ اس میں آ جاتے ہیں، تو انہی لوگوں سے جی ایچ کیو اور اس کی پوری طاقت بنتی ہے، اور وہ قوم کی طاقت ہے، پاکستان کی طاقت ہے، اور اس سے تعلق میں کسی کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس تعلق کو کسی اس انداز میں لینا چاہیے کہ یہ کچھ جرم ہے۔ جمہوریت کی وہ سرپرستی کرتے ہیں یا تعاون کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس میں برائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ اب ہم دوسری بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اب وہ یہ ہے کہ کس طرح ہمارے خاندان سیاست کی نظر ہوئے۔ ماضی میں آپ دیکھیں بھٹو فیملی سیاست کی نظر ہوئی، اور جس طرح یعنی ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد یعنی ان کے دونوں بیٹے شاہ نواز بھٹو، اور آپ کہہ لیجئے کہ بڑے بیٹے ان کے، اور پھر خود بے نظیر بھٹو، جس طرح یعنی آپ سیاست کی نظر ہوئیں، واقعات الگ الگ ہیں لیکن ان کی بیک گراؤنڈ میں وہی پالیٹکس تھی۔ تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ گویا سیاست کا رزق بن گیا، اور بڑے دکھ کی بات ہے
اور گڑی شاہو میں جو قبریں ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اس سیاست نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں ہمارے سماج پہ۔ اب ابھی تازہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، اور جس طرح شریف فیملی، میں نے تو میرا حال اس خاندان پہ سب سے پہلی کتاب ہی میری آئی تھی، اور پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر شریف صاحب نے اس کا پریفیس لکھا تھا جب پہلے یہ جناب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس دور کی بات ہے۔ تو میں اس خاندان کو کی جو شرافت ہے اس کو بہت قریب سے بھی دیکھا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جی گھر میں ایک طرف میرا کمرہ ہے، دوسرا پرویز الہی صاحب کا ہے، لیکن وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اس گھر کو یعنی جن کی نظر کھا گئی؟ ابھی ایک ٹی وی پروگرام میں چودھری وجاہت حسین صاحب نے طارق بشیر چیمہ صاحب سے اچھی خاصی یعنی جھڑپ کی، اور یہ تک کہا کہ ہمارے خاندان کی جان چھوڑو، ہمارے بھائی صاحب کی جان چھوڑو، اور وہ بھی آگے سے تلخ انداز میں بولتے رہے۔ بہرحال یہ کوئی اچھا منظرنامہ نہیں تھا۔ اب جب یہاں پہ انہوں نے اپنے خاندان کی مجموعی ساکھ کے برعکس جن کے کہنے پہ، اور غالباً زرداری صاحب کی اوپر نیچے کی ملاقاتیں اور طارق بشیر چیمہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کے اندرونی پریشر، اور کچھ اپنے خاندان کے بیٹے یا کسی کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے خط لکھا اور اپنے بھائی کے دل میں ایک درار ڈال دی۔ اگرچہ ان کے پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی صاحب نے آخر تک کوشش کی کہ یہ رشتہ برقرار رہے، خاندان اکٹھا رہے، وہ آخر دم تک لگے رہے، لیکن نہ ہو سکا۔ اب یہاں پہ ایک مجلس عاملہ، مرکزی مجلس عاملہ، جس میں غالباً 83 ممبر شریک ہوئے، انہوں نے یعنی ان کو علیحدہ کیا، تو چودھری شجاعت حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب الیکشن کمیشن میں چلے گئے۔ اب الیکشن کمیشن اس لحاظ سے متنازع ہو چکا ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے یعنی بغیر دوسرے فریق کو سنے یہ سنا دیا ہے کہ نہیں جی یہی سیکرٹری رہیں گے اور یہی صدر رہیں گے۔ اب مجلس عاملہ کے انہوں نے بھی اسلام آباد میں شو کیا ہے، چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہ ہمارا اجلاس ہوا ہے، لیکن لوگوں کے نام نہیں بتائے۔ اگرچہ نام جہاں بھی نہیں بتائے گئے، لیکن کامل علی آغا صاحب جو پہلے پنجاب کے سیکرٹری جنرل تھے، اور انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہاں پہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جو ہے بلایا، اس کی تفصیلات بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو آلموسٹ جو کوٹ ہونا چاہیے کورم، وہ پورا تھا مرکزی مجلس عاملہ کا، اور ہم نے صحیح فیصلے کیے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے، تو گویا خاندان جو ہے مسلسل تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑی دکھ کی بات ہے۔ چودھری شجاعت صاحب بھی وفادار آدمی تھے، ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پرویز الہی صاحب، اب ظاہر ہے ان کو اگر ایک وزارت عظمیٰ مل رہی تھی، اور انہیں ظاہر ہے ان کے وہ نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ جب سے شریف فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے، تو دونوں کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ وہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر نہیں جا سکتے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا حکومت میں پہلے بھی اتحاد رہا 3 سال کا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھایا اتحاد، تو اس لیے انہوں نے آخر میں بہتر یہی سمجھا کہ انہی کے ساتھ رہا جائے، لیکن یہ فیملی جو ہے اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اب چودھری وجاہت صاحب نے اس نے انتہائی تلخ باتیں کی طارق بشیر چیمہ صاحب سے، اور کہا کہ ہماری جان چھوڑو، ہمارے بھائی صاحب کی جان چھوڑو، اور آپ ہمیں بھائیوں کو لڑا رہے ہیں، اور آپ اس خاندان کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ سیاست اصل تو ہے، دکھ کی بات یہ ہے نا کہ سیاست نے اس فیملی کو بھی خراب کر دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری فیملیاں ہیں، بعض فیملیوں کا ایک بھائی ایک پارٹی میں ہے، ایک بھائی دوسری پارٹی میں ہے، لیکن وہ اس حد تک تفریق نہ صحیح، لیکن یہ جو شریف ہیں، یہ جو چودھری برادران کی فیملی کو نظر لگی ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ کرے کوئی صورتحال ایسی نکل آئے کہ پھر چودھری شجاعت صاحب واپس آ جائیں، یا کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ جو یعنی ان بھائیوں کے درمیان سیاسی ساکھ بھی برقرار رہے، اور یہ خاندان جڑا رہے، جو کہ مونس الہی صاحب کی بھی کوشش ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ یہ ہمارا بہرحال سیاست کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ شکریہ۔